بندہ جس کا خشک مزاج ہے نا وہی باتیں کرتا ہے کہ یہ کیوں اتنا مدینہ طیبہ کا ذکر اور صاحب مدینہ کا ذکر کیوں کیا جائے. یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں. نبی پاک نے زندگی کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی. ہر بندے نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا. عمر وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا. لیکن حضرت عمر ساری زندگی دعا یہی کرتے رہے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد نبیک الکریم. الہی اگر مجھے موت دے تو شہادت کی دے اور اگر مجھے قبر دے تو محمد کے شہر کی دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ صحابہ کرام اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھے ساری زندگی گزری ہے لیکن مدینہ طیبہ سے حج بیت اللہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے. حج بیت اللہ جب پڑھا تو حج بیت اللہ کر چکے تھے تو کسی نے کہا جی آپ ہر سال حج کے لیے کیوں نہیں جاتے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حج فرض تھا وہ میں نے کر لیا. اب میں نہیں چاہتا کہ مدینہ طیبہ سے باہر جاؤں اور میری موت واقع ہو جائے. میں مرنا رسول اللہ کے شہر کے اندر چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا طریقہ اور ائمہ مجتہدین کا طریقہ اور سیدنا میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف مدینے سے محبت, بندے مدینہ طیبہ سے محبت کبھی اس شاخ کو پڑھا نہیں ہے. میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہواں سگ میں مدینے دی گلی دا. یہ ان پڑھ بندہ نہیں ہے, ان پڑھ نہیں ہے. دنیا علم کا نیر اعظم جو دنیا علم میں آفتاب کی مانند ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے صرف موقدہ سنتوں کو جوڑا تھا اور مصطفیٰ کریم نے خواب کے اندر آ کر کے آپ کو زیارت کروائی تھی. وہ شخص آپ کہتے ہیں ہوا ساک میں مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہر کامل ولی دا. دوستان جی وقار مدینہ طیبہ اور صاحب مدینہ میں صرف یہ ایک دو باتیں صرف گراؤنڈ بنا کے میں اپنے شیخ کریم کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ بیان آپ نے پھر فرما دینا ہے اور پھر میرے شیخ کریم آپ کے سامنے ایسا پیر گھرانہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور ہمیں اپنے پیر گھرانے پہ فخر ہے. الحمدللہ ہم جو بات سٹیج پہ کہتے ہیں بلا مبالغہ بلا شک اور شبہ کے کہتے ہیں ہم اور پیروں کے مریدوں کی طرح نہیں ہیں کہ پیر نماز نہ پڑھے تو ہم کہیں جی بلے بلے تہجد گزارے. ہم تو اپنے پیران عظام کے بارے میں الحمدللہ ہمارے آستانے کا ماضی گواہ ہے, حال گواہ ہے اور انشاءاللہ مستقبل تابناک ہے. صرف ہم آپ شکل و صورت کو دیکھیں ماشاءاللہ میرے شیخ کریم اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا اسلامیات کے اندر, لیکن وہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کے اندر صرف درویش ہے. الحمدللہ علم کے بھی پیکر ہے اور عمل کے بھی پیکر ہے. بس میں آگے بات نہیں کرتا, میں اپنے شیخ کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ان الفاظ کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو مدینہ طیبہ کی محبت کے اندر وارث علوم مہر علی, نصیر ملت, سفیر امن حضور صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ آفاق کلام اور عقیدے کا کلام جو انہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے جو حال انہوں نے لکھا ہے وہ ابھی تو
بھائی عابد کریم ابھی نہیں جانتے، لیکن جب زیارت کریں گے پھر ایک ایک جو جملہ ہے میرے شیخ کریم کے کلام کا پھر پتہ چلے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کلام لکھ کر کے چلے گئے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ہیں جی، اور کیا فرماتے ہیں شیخ کریم اپنے شورۂ آفاق کلام کے اندر کہ اب تو رکھ دیجئے سر پہ دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ جب بندہ مواجشی میں حاضر ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے جالی کو، تو اس وقت کے بارے میں پیر صاحب لکھتے ہیں اب تو نہ روک بوسائے در سے اے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے بندہ باہر نکلتا ہے تو وہاں پر کیا لکھا، وہاں پر کیا لکھا کہ پیر صاحب لکھتے ہیں وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور کیا عقیدے کا کلام لکھا کہ نام آتے ہی ابو بکرو عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ اور حد کر دی پیر صاحب نے عقیدے کے کلام کے بارے میں، کیا لکھا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ استقبال کیجئے گا حضور امام الواصلین کے گلشن کے ماغتے پھول، حضور قمر الملت والدین کے باغ کے عظیم الشان پھول، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، صاحبزادہ والا شان، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، شہزادہ غوث الورا اور پروردہ آغوش ولایت۔ اور اگر میں بات یہ کہوں تو بات یہ بھی درست ہے کہ علامہ ابن علامہ اور ابن علامہ اور ابن علامہ، اور بات یہ کہوں تو بلا مبالغہ ہے کہ حافظ ابن حافظ ابن حافظ اور ابن حافظ۔ میں آپ کے نعروں کی گونج کے اندر اپنے شیخ کریم کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عظیم دادے کے عظیم پوتے اور عظیم دادے کے عظیم پڑپوتے کو دعوت خطاب ان الفاظ کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو، تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ استقبال کیجئے میرے شیخ کریم کے لخت جگر حضور صاحبزادہ پیر سید قاسم علی شاہ صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سید قاسم علی شاہ صاحب مہروی، آستانہ عالیہ مہربہ شریف۔